الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان، مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 42۔ سورۃ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورہ نور کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر عمل کی اصلاح کا بیان تھا، اس سورت میں عقیدے کی اصلاح کا بیان ہوگا۔ پہلی سورت کے اندر ان صفات کا بیان تھا جن سے تخلیہ ضروری تھا، بچنا ضروری تھا۔ اس سورت میں ان صفات کا بیان ہے جن صفات کو اپنانا ضروری ہے، ان سے مزین اور آراستہ ہونا ضروری ہے۔ پہلی سورت کے اندر ترغیب الی اتباع النبی علیہ السلام کا بیان تھا۔ اس سورت کے اندر ترغیب الی القرآن کا بیان ہے، حکمت نزول قرآن کے بیان کے ساتھ۔ پہلی سورت میں توحید پر مختصر دلائل کا بیان تھا، اس سورت میں تفصیلاً توحید کا بیان ہے۔ پہلی سورت کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی صفائی کا بیان تھا۔ اس سورت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کا بیان ہے۔ پہلی سورت کے اندر کافر کے نیک اعمال کی مثال کا بیان تھا۔ اس سورت کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، کہ ہم قصد کریں گے ان کے نیک اعمال کا اور انہیں گرد و غبار بنا کے رکھ دیں گے۔ سورت ممتاز ہے، اس ذکر کے ساتھ کہ اس میں نسب اور سسرالی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، خونی رشتہ اور سسرالی سخرگنیں۔ سورت ممتاز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے ساتھ کہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سورت ممتاز ہے اس جملے کے ساتھ کہ میرا پیغمبر ان مشرکوں سے قرآن کے ذریعے جہاد کر، جہاد کبیر، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔
سورت ممتاز ہے عباد الرحمن کی عمدہ اوصاف کے بیان کے ساتھ، خاص صفات۔ سورت کا دعویٰ اور خلاصہ۔ سورت کا دعویٰ ہے مقاصد اربعہ عالیہ کا اثبات، مقاصد اربعہ عالیہ کا اثبات۔ اثبات توحید، اثبات الرسالت، صدق الکتاب اور ایمان بالآخرت، اور اثبات رسالت پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب، اور نفی شرک فی البرکات۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ مقاصد اربعہ عالیہ کا اثبات، رسالت پہ وارد ہونے والے شبہات کا جواب، اور نفی شرک فی البرکات، کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے اور اس کے ساتھ برکتیں دینے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ برکت نام ہے الاعطاء والنماء مع الخیر، الاعطاء والنماء مع الخیر، کوئی چیز دینا یا اس کو بڑھانا خیر کے ساتھ، اور یہ اللہ کا کام ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہی کلمۃ تعظیم، کہ اللہ برکتیں دینے والا، اللہ کی برکت، فرمایا ہی کلمۃ تعظیم لا ينبغی لأحد الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہی کلمۃ تعظیم، برکت کلمہ تعظیم ہے، اور یہ اللہ کے سوا لا ينبغی لأحد الا اللہ۔ مدارک۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ہزاروں قسم کی چیزوں کو مبارک سمجھ لیا، برکتیں دینے والا سمجھ لیا، کہیں انسانوں کو برکتیں دینے والا، کہیں کسی کے قدم کو کہ آپ آؤ آپ کی برکت سے یہ کام ہو جائے، آپ قدم رکھو آپ کی برکتوں سے یہ کام چل رہا ہے۔ قرآن مقدس یہ ثابت کرتا ہے کہ برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ آؤ جی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن۔ قرآن کا نام کیا ذکر کیا یہاں؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ایمان اور کفر، توحید اور شرک کے درمیان کیا کرنے والا ہے؟ فرق کرنے والا ہے، جدائی کرتا ہے۔ فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے وہ جہان والوں کے لیے نذیرا، ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، فرمایا اسی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی۔ لم يتخذ ولدا،
نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے شریک فی الملک، اس کا شریک کس میں؟ بادشاہت میں۔ وہ اکیلے تنہا اپنی بادشاہت چلا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پس ایک اندازہ لگایا، پس ایک اندازہ مقرر کیا، تقدیرہ اندازہ مقرر کرنا، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے۔ کئی مفسرین اس آیت کو لے کر تقدیر کی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے لیے تقدیر مقرر کر دی۔ کیا مقرر کر دی؟ تقدیر۔ تو تقدیر ایک حقیقت ہے، قرآن اور سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ مسئلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور وہ احادیث کا بھرپور انداز میں انکار کرتے جاتے ہیں جن میں تقدیر کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ احادیث سے تقدیر کیا ہے؟ ثابت ہے، اور قرآن کی آیات سے، جس طرح ایک یہ آیت ہے تو اس کو بھی اس معنی میں لے کر مفسرین نے بڑی طویل بحث کی ہے۔ آگے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا آلِهَةً کئی الہ مددگار، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے شیئا کچھ بھی، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور وہ نہیں مالک اپنی جانوں کے لیے ذرہ نقصان کے، ولا نفع، اور نہ نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہیں مالک وہ موت کے، ولا حیاتا، اور نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کے۔ کمزوری بیان کر دی کہ نہیں؟ کہ اللہ کے سوا جن جن کو انہوں نے الہ مانا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اپنا وجود بھی انہوں نے خود نہیں بنایا۔ تیسری، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اپنی جان کے لیے نفع، ضرر اور نقصان کے، فائدے کے مالک نہیں۔ اور چوتھی بات، لا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ زندہ کرنے کے مالک، مارنے کے اور نہ زندہ کرنے کے، یعنی موت و حیات بھی ان کے دست قدرت میں نہیں، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کے، جی اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کی زندگی کے اہم مرحلے یہ ہیں، تو جب ان میں ایک کام وہ نہیں کر سکتے تو الہ بنانے کا ان کو مقصد کیا ہے؟ کس چیز کے لیے الہ بنائے جائے؟ آگے جی فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، پہلا اعتراض مشرکین کا پیغمبر پر کہ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہے، افطرا ہو، اس کو گڑھ لیا ہے اس پیغمبر نے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور امداد کی ہے، مدد کی ہے اس پیغمبر کی، علیہ، اس قرآن کے بنانے گڑھنے پر، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے۔ مشرکین کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، یہ قرآن جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اور کیسا؟ افطرا ہو، گھڑ لیا ہے اس کو اس پیغمبر نے، وَأَعَانَهُ، اور مدد کی ہے اس پیغمبر کی، علیہ، اس قرآن کے گھڑنے بنانے پر، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے، دوسری قوم نے۔ فرمایا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، پس تحقیق یہ لائے ہیں ظلماً، بہت بڑا ظلم، وزورا، اور جھوٹ۔ یہ بات پیغمبر پہ اعتراض کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم لائے ہیں، وزورا، اور بہت بڑا جھوٹ۔ پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کا گھڑ لیا ہے، یہ جملہ کیا کہ خود بھی ظلم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں اور خود بھی جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن، دوسرا اعتراض،
کہ یہ قرآن اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اکتتبہا کے دو معنی ہیں، لکھ لیا ہے ان کہانیوں کو اس پیغمبر نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اکتتبہا، لکھوا لیا ہے ان کہانیوں کو اس نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ دونوں معنی ملے، خود لکھا یا کسی سے لکھوا لیا۔ فہی تملا، پس یہ کہانیاں تملا، پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، علیہ اس پیغمبر پر، بکرتم و اصیلا، صبح اور شام، ہاں پہلے پہر اور دوسرے پہر، ٹھیک ہے نا، پچھلے پہر۔ کتنا عجیب معمہ بنا کے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گھڑ لیا ہے، جھوٹ ہے، کبھی ایک انداز، کبھی کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ ابھی ایک اور اعتراض کہ جی یہ قصہ کہانیاں اور انہوں نے کہیں لکھوائی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ جس کے پاس انہوں نے لکھوائی ہے نا، وہ ان کے اوپر صبح و شام پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس لکھائی میں سے، اور یہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کاپی میں سے پڑھ کے یاد کر کے آ کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ اکتتبہا، لکھوا لیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ فہی تملا، یہ ہا ضمیر کدھر راجع ہے؟ اکتتبہا، اساطیر الاولین، یعنی ان قصے کہانیوں کو لکھوا لیا ہے اس پیغمبر نے، اور یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر صبح اور شام۔ قل کہہ دیجئے، جواب، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، نازل کیا ہے اس قرآن کو، اتارا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو جانتا ہے السر فی السماوات والارض، چھپے ہوئے رازوں کو آسمان و زمین میں۔ کس ذات نے نازل کیا ہے؟ جو چھپے ہوئے رازوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے آسمان و زمین میں۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک ہے یہ ہے وہ اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ وقالو، اور تیسرا اعتراض، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے فی الاسواق، بازاروں میں۔ یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ کس طرح پیغمبر ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے؟ جی آج بھی آپ سے کہیں کیسا عالم ہے، اس دن بازار میں جا رہا تھا، وارث پیغمبر۔ یہ وہی اعتراض ہوں گے، شکل بدل بدل کے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، آگے لولا انزل الیہ ملک، ہاں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کی طرف فرشتہ؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں اتارا جاتا اس کی طرف ملک، فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، پس ہو وہ فرشتہ اس پیغمبر کے ساتھ نذیرا، ڈرانے والا۔ جس طرح یہ انذار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی ہو اور وہ بھی کیا کرتا رہے؟ ہاں ڈرانے لگ جائے، نذیرا، نذیر بن جائے۔ فرمایا او یلقا الیہ کنز، چوتھا اعتراض، فرمایا او یلقا الیہ کنز، یا کیوں نہیں ڈالا جاتا اس کی طرف کنز، خزانہ، کیا کوئی خزانہ اس طرح گرے اوپر سے، پیسے آئیں، سونا ہو چاندی ہو، یہ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ او تکون لہ جنت، پانچواں اعتراض کہ کیوں نہیں یا ہو اس کے لیے جنت، باغ، کیا ہو؟ بڑا ایک عالی شان قسم کا باغ ہو، میوے لگے ہوئے ہوں، یأکل منہا، کہ کھاتا ہو، کھائے اس سے۔ وقال الظالمون، چھٹا اعتراض، ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم اتباع کرتے ہو مگر کس کی؟ رجلا مسحورا، ایسے آدمی کی جس پر کیا چل گیا ہے؟ جادو چل گیا ہے، یعنی مجنون ہو چکا ہے، کسی نے جادو کر کے ان کا نعوذ باللہ دماغ خراب کر دیا ہے۔ انظر، میرا پیغمبر دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں طاقت رکھتے یہ سبیلا، راہ راست کی۔
ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب راہ راست کی طاقت نہیں رکھتے۔ تبارک الذی، سورت کا دعویٰ نفی شرک فی البرکات دوسری مرتبہ دہرا دیا، ایک پہلے جملے میں، ابھی دوسری مرتبہ۔ تبارک الذی نزل، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، برکتوں والی ہے وہ ذات اگر چاہے تو بنا دے تیرے لیے خیرا من ذالک، اس سے بہتر، جنات باغات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دے آپ کے لیے قصورا، محلات۔ دیکھیے پیچھے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا باغ کیوں نہیں ہے جی، پیسے خزانہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا یہ جن چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ ہو یہ ہو، فرمایا اللہ چاہے تو میرا پیغمبر اس سے بہتر آپ کو دے سکتا ہے، چونکہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ ہاں، خزانے دینے والا، ان کو بڑھانے والا تو اللہ ہے۔ تو فرمایا تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، ان شاء، اگر چاہے تو جعل لک خیرن، بنائے تیرے لیے خیرن، بہتر، من ذالک، اس سے، کس سے؟ یعنی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں، جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دے آپ کے لیے کیا چیز؟ بڑے بڑے محلات بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ پر اعتراض نہیں کرتے کہ آپ کو نہیں مانتے، قیامت کے بھی کیا ہیں؟ منکر ہیں، قرآن کے بھی منکر، آپ کے بھی منکر، اور قیامت کے بھی منکر۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے قیامت کو، وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے لمن، اس کے لیے، کذب بالساعۃ، جو جھٹلاتا ہے، جس نے جھٹلایا قیامت کو، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ، جہنم، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کافروں مجرموں کو، من مکان بعید، دور جگہ سے، سمعوا لها، تو سنیں گے یہ اس جہنم کے لیے، تغیظا و زفیرا، غصہ، جوش، و زفیرا، اور دھاڑنا، چنگاڑنا۔ یہ جہنم جب ان کافروں کو دیکھے گی دور سے تو یہ سنیں گے کہ وہ ان کو دیکھ کر ان کی طرف دھاڑے گی بھی، چنگاڑے گی بھی، اور جہنم بھی ان پہ غصہ کرے گی، تغیظاً، یوں لگے گا کہ غضب میں ہے جہنم، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اذا رأتہم، جب دیکھے گی وہ جہنم، ہم، ان کو، من مکان بعید، دور جگہ سے، یہ جا رہے ہوں گے، لے جائے جا رہا ہوگا ان کو، تو سمعوا لها، یہ سنیں گے اس جہنم کا، تغیظاً، کیا چیز؟ ہاں، اور اس کا غصہ سنائی دے رہا ہوگا، وزفیرا، اور اس کے لیے چنگاڑنا، آوازیں دے گی، سمجھ آ گئی؟ دھاڑے گی، چلائے گی۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوئے، تو دعوا ہنالک ثبورا، پکاریں گے اس وقت وہاں پر، ثبورا، ہلاکت کو۔ جب یہ پھینکے جائیں گے جہنم میں تنگ و تاریک کوٹڑی میں تو کیا کہیں گے؟ دعوا ہنالک ثبورا، کیا پکاریں گے؟ پکاریں گے وہاں پر ثبورا، کس چیز کو؟ ہلاکت کو۔ تو کیا کہا جائے گا؟ فَيُقَالُ لَهُمْ، کہا جائے گا ان سے، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، آج کے دن ایک ہلاکت کو نہ پکارو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، آج بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو۔ ایک ہلاکت کیا چیز ہوگی؟ آج کیا کرو؟ بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، یعنی ہر لمحہ ہی ہلاکت کا ہے، لیکن تم ہلاک مرو گے نہیں۔ آگے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، جواب، فرمایا یہ آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں نا، تو فرمایا ان کے اعتراض کا جواب ہے، أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے؟
یہ اوپر دیکھا کہ نہیں؟ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے؟ جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، ہوگی وہ جنت ان کے لیے جزاء بدلہ، و مصیرا اور پلٹ کر جانے کی جگہ، لوٹ کر جانے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے تیرے رب کے اوپر وعدا مسئولا، وعدہ ایسا کہ جو قابل درخواست ہے۔ کیا ہے؟ ایسا وعدہ ہے جس کا سوال کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطالبہ کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی جنت ہے کہ میں نے اپنے اوپر اس طرح لازم کر دی کہ میرا متقی بندہ مجھ سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کیجئے، میں نے اپنا عمل پورا کر لیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور قرآن اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے، آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں وہ دے دے جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبان سے۔ تو لفظ سمجھ میں آیا؟ فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ جنت، کانا علی ربک، ہے تیرے رب کے اوپر، وعدن وعدہ، مسئولا قابل درخواست، مانگا گیا، یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے یہ، وما یعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فیقولو، پس کہیں گے، کون کہے گا؟ اللہ کہے گا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ دو قسم کے گمراہ ہیں، ایک گمراہ ہونے والے اور ایک گمراہ کرنے والے۔ تو جب کرنے والے اور ہونے والے دونوں قیامت میں اللہ اکٹھے کریں گے تو اللہ گمراہ کرنے والوں سے پوچھیں گے، لیڈروں کو، کہ جن کی انہوں نے ایسی اطاعت کی کہ ان کو الہ اور معبود سمجھ لی اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ ان سے پوچھیں گے، کہیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے، قالو، تو وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے مناسب نہیں ہے کہ ہم بنائیں تیرے سوا من اولیاء کوئی کارساز۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ صاف انکار کر دیں گے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو مددگار کارساز بنائیں۔ ہاں ولیکن متعتہم، اے اللہ تو نے ان لوگوں کو فائدہ دیا، متعتہم کیا دیا؟ فائدہ دیا، دنیا کا متاع قلیل دیا، دنیا کو متاع قلیل کہا گیا کہ نا، تو متعتہم، اے اللہ تو نے ان کو مالداری، آسودگی دی، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے نصیحت کو، یہاں تک کہ یہ نصیحت، اللہ تو نے ان کو مال و دولت سے نوازا، یہ نشے میں آ کے تجھے تیرے قرآن کو، نصیحت کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ قوم ہلاک ہونے والے۔ اچھا، اب اللہ جب ان کی یہ گفتگو سنے گا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، اور سنوانا مقصد ہے ان تابعداروں کو، تو اللہ فرمائیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تحقیق انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے، بِمَا تَقُولُونَ، ان باتوں میں جو تم کہتے تھے، تم نے کہا انہوں نے ہمیں گمراہ کیے، یہ ہمیں بارے بیڑے پار لگانے والے سفارش، انہوں نے تو سٹوپ کیا کر دیا ہے، تمہیں جھٹلا دیا ہے، کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، فما تستطيعون صرفا، پس تم نہیں طاقت رکھتے ہو صرفا، عذاب پھیرنے کی۔ کیا؟ صرفن کا معنی کیا ہے؟
ہاں اپنے آپ سے عذاب پھیرنے کی، ولا نصرہ اور نہ ہی تم مدد کی طاقت رکھتے ہو، ومن یظلم منکم اور جو بھی شرک کرے گا تم میں سے، ظلم کرے گا، تو نذقہ عذابا کبیرا ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بڑا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین۔ جواب آیت نمبر 3 کے اندر، یا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا یہ 7 کے اندر، کون سا اعتراض تھا؟ کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے۔ جواب فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں بھیجے ہم نے میرا پیغمبر آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا انہم، الا مگر بے شک تھے وہ، لیأکلون الطعام البتہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق اور چلتے تھے بازاروں میں۔ آپ سے پہلے میرا پیغمبر جتنے رسول آئے کھانا بھی کھاتے تھے اور ضرورت کے لیے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ان کا اعتراض محض ضد کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ آپ سے پہلے پیغمبر کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے، یا آپ سے پہلے پیغمبر کوئی بازار نہیں گئے تھے، سب جاتے تھے کھانا کھاتے تھے، لیکن یہ اعتراض محض ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے واسطے فتنةً آزمائش، بعض کو بعض کے واسطے آزمائش۔ کیسے؟ مشرکین کو موحدین کے لیے کیا بنایا ہوا ہے؟ آزمائش۔ ہر وقت تمہارے لیے پریشانی ہے، ہر وقت تمہیں ان سے تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ لیکن فرمایا اے مومنو اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، تو مومنو تم کیا کرتے ہو؟ صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ آگے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہے تیرا رب بصیرہ دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے یا عقیدہ نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کا، کہا ان لوگوں نے جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا، کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ یہ ظالموں کا پرانا اعتراض چلا آ رہا ہے، اور یہی اعتراض موسیٰ علیہ السلام پر، یہی اعتراض دوسرے پیغمبر پر، یہی اعتراض آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ کیوں نہیں اتارے فرشتے؟ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے سامنے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ یا فرشتے بھی نہ آئیں، اللہ ہم خود اللہ کو دیکھ لیں، اللہ سامنے آ کر ہمیں کہہ دے کہ میں اللہ ہوں اور یہ میرا پیغمبر ہے اور میری توحید مان لو، تو پھر ہم کیوں بڑی ہستیاں بنتے ہیں؟ معیار دیکھو۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا او نرى ربنا، اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق انہوں نے بڑائی کی، تکبر کیا ہے اپنے دلوں میں۔ یہ بات کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا تکبر کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا عتوا کبیرا اور انہوں نے سرکشی کی ہے، عتوا کبیرا بہت بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکۃ، ادھر کہتے ہیں نا فرشتے آ جائیں، فرمایا فرشتے بھی دیکھ لو گے، یہ ارمان تمہارا پورا ہو جائے گا، لیکن جس دن فرشتوں کو دیکھو گے اس دن خوشخبری نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ دیکھنا خوشخبری والا نہیں ہوگا۔ فرمایا یوم یرون الملائکۃ، جس دن دیکھیں گے یہ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں ہوگی کوئی خوشخبری، یوم اذن اس دن، للمجرمین کن کے لیے؟ مجرموں کے لیے، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے حجرا محجورا، روک ہو کوئی، کیا ہو؟ کوئی روک ہو، حجرن کوئی رکاوٹ ہو، محجورا آڑ بنائی گئی، کوئی رکاوٹ ہو جس کو آڑ بنایا گیا ہو۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ جب یہ مجرمین کا جملہ ہو، کس کا جملہ ہو؟ جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے
تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ بس کاش ہمارے اور عذاب اور جہنم کے درمیان کیا کر دی جائے، کوئی روک آڑ لگا دی جائے، بس اللہ کرے کوئی دیوار سامنے آ جائے، ہم جہنم کو بھی نہ دیکھیں اور یہ فرشتے بھی ہم سے کیا ہو جائیں۔ دوسرا، اگر یہ جملہ ہو فرشتوں کا، کن کا ہو جملہ؟ فرشتوں کا، تو اب یہ معنی کرو گے یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، نہیں ہوگی خوشخبری اس دن للمجرمین، مجرموں کے لیے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے فرشتے ان سے، حجرا محجورا، ہاں حجران حرام منع ہے، محجورا حرام کیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ یعنی جنت کے نعمتوں کو منع اور حرام کیا گیا، تم پر روک دیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ جنت کی نعمتیں اور جنت کے مزے، حجرن روک دیے گئے ہیں، منع کر دیے گئے، محجورا حرام کیے گئے ہیں تم پر، یہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ دونوں صورتوں میں معنی سمجھ آیا؟ آگے جی، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم قصد کریں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، من عمل کسی قسم کے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس ہم کر دیں گے ان کو هَبَاءً مَنْثُورًا، بکھیرا ہوا، غبار بکھیرا ہوا۔ ہاں جنت کے درمیان تو ان کے آڑ آ جائے گی، اور ان کی جو نیک اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نمبر آئے گا ان کے اعمال کا، تو ہم قصد کریں گے ان کے ان نیک اعمال کا جن کے اوپر یہ ناز کرتے تھے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، آج ہمیں کہا جا رہا ہے حجرا محجورا۔ سمجھ آ گئی؟ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ منع ہیں، حرام کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم قصد کریں گے ان کے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کی، فَجَعَلْنَاهُ، تو کر دیں گے ان کے اعمال کو ہباءً غبار۔ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ غبار، گرد، منصورا بکھیری ہوئی، ایسی غبار جو ایک جگہ ڈھیر بھی نہیں، ایک گرد و غبار ہے، شف ہے، رہی بھی کچھ نہیں، ساری اڑا دی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب کس چیز کو ہاتھ لگائیں گے؟ اور اسی انداز کو بیان کیا تھا سورۃ نور کے اندر، کہ دور سے کیا نظر آ رہی ہے؟ ریت، پانی نظر آ رہا ہے، سراب، ریت کو پانی سمجھتا ہے، پاس آئے گا تو کچھ بھی، کیوں؟ ہباء منصورا، ہم نے کیا کر دیا ان کو؟ ریت، غبار بنا کے بکھیر دیا ہے۔ آگے، اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن خیر مستقرا، بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور اچھے ہوں گے آرام گاہ کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ ہاں مقیلہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ بندہ جہاں دن کا قیلولہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو معنی کرو، اصحاب الجنت، جنت والے، یومئذ اس دن بہتر ہوں گے، مستقرہ ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور اچھے ہوں گے مقیلہ آرام گاہ کے اعتبار سے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی سچی اس دن رحمان ہی کے لیے ہوگی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں کے اوپر بڑا سخت۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن پھٹ جائے گا آسمان کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ۔ پہلی توجہ یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 آسمان اوپر سے ایک سفید بادل کا ٹکڑا نیچے کی طرف چلے گا، اور جب وہ چلے گا نیچے کی طرف تو ہر آسمان کو کاٹتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا آئے گا۔ تو معنی کرو گے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا کس کے ساتھ؟ بادل کے ساتھ۔ دوسری توجہ،
بالغمام با کو بناؤ مع کے معنی میں. کس معنی میں؟ یعنی آسمان پہ تو بادل بھی ہیں، تو بادل سمیت آسمان کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. دوسرا تیسری توجہ، با کو مثل کے معنی میں بناؤ. با کو کس معنی میں؟ تو اب معنی بنے گا یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹ جائے گا مثل الغمام، بادلوں کے پھٹنے کی طرح. جس طرح آسمان پہ پہلے بادل چھا جاتے ہیں پھر پھٹتے ہیں، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، اس طرح آسمان بھی کیا ہو جائے گا؟ بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا. آگے فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے تنزیلا، اتارا جانا. الملک یومئذ الحق، الملک موصوف اور الحق اس کی صفت. یوں کرو حق بادشاہی، کیا؟ حق بادشاہی، سچی بادشاہی، برحق بادشاہی، حقیقی بادشاہی اس دن للرحمن، کس کے لیے ہوگی؟ رحمان کے لیے ہوگی. آگے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں پہ عسیرا، بڑا ہی سخت. کیا؟ بہت سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن دانتوں سے چک لگائے گا، کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو ظالم. وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں بنا لیتا رسول کے ساتھ رستہ. وَيَا وَيْلَتَا، اور ہائے افسوس، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نہ بناتا فلاں کو دوست. کتنا عجیب انداز ہے. فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا. جان بچی چی اپنے آپ کو، جس طرح کتا اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے. اس طرح یہ اپنے آپ کو دانتوں سے چک لگائے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، یعنی نبی والا راستہ میں بھی کیا کر لیتا؟ اپنا لیتا. آج اللہ کے رسول کامیاب، تابعدار بھی کامیاب، تو کاش میں بنا لیتا. دوسرا وَيَا وَيْلَتَا، ہائے افسوس، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، عن ذکر قرآن سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولا، رسوا کرنے والا. کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کے چکر میں آ کے اس نے مجھے کیا کر دیا؟ قرآن سے ہی دشمن بنا دیا. میرے پاس نصیحت آئی تھی قرآن کی، لیکن میں نے قرآن کو صرف اس کی دوستی اور یاری میں آ کے قرآن کی باتوں کو ٹھکرایا. آج بھی کئی لوگوں کو آپ دیکھو، ٹھیک ہے نا، بری صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے، نتیجہ برے یاروں اور دوستوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور غلط عقیدوں پہ لے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی دیکھ عموماً اپنے دوست کے دین اور نظریے پر ہوتا ہے. آدمی عموماً اپنے دوست کے نظریے و دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ، خوب دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، خوب دیکھے کہ میں دوست کس کو بنا رہا ہوں، گمراہ کو بنا رہا ہوں یا ٹھیک عقیدے والے کو دوست بنا رہا ہوں. اگر آپ کا دوست ایک اچھے عقیدے والا ہے، قرآن اور سنت کا متبع ہے، پھر تو سو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو بات حق کی کہے گا. اور اگر آپ کا دوست مشرک ہے، پکا قبر چٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آؤ کم از کم قبر کو جھکتے نہیں ہو تو وہاں کوئی پتھر ہی رگڑ لو اپنے اوپر ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی یہ حالات ہیں. تو فرمائے اس دن ہاتھ رگڑے گا،
لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، عن ذکر، نصیحت سے۔ تو ذکر سے مراد کیا چیز ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، اس سے بڑھ کر نصیحت کیا ہے؟ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولا، رسوا کرنے والا۔ اور خذولہ کا معنی بے یار و مددگار، چھوڑنے والا، گمراہ کرتا ہے، موقع آتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آگے وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن، بنایا اس قرآن کو، مہجورا، متروکا، چھوڑا ہوا۔ کیا کیا ہوا؟ میری اس قوم، مراد قوم نہیں، سارے باغی قرآن کی قیامت تک، ٹھیک ہے، ان کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے کہ اللہ، یہ ہے میری قوم کے لوگ، یہ ہے میرا امتی، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو کیا بنایا؟ متروکا۔ مہجور کا معنی ہے حجر، کسی چیز کو ترک کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے قرآن کو متروک بنایا، زندگی گزار دی، نہیں سنا قرآن، نہیں سنا، نہ مانا ہے اس کو، نہ اس کا کوئی حق تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب شفیع المذنبین پیغمبر سفارش کرنے والے گنہگاروں کی، وہ پیغمبر ہی اٹھ کے کیس کرنے لگ جائیں، تو اب بتاؤ کوئی صورت نجات کی ہے؟ اب تو کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ اور مہجورہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حجر کی ایک صورت ہے ایمان نہ لانا، حجر کی ایک صورت ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ نہ رکھنا، حجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہ کرنا، چاہے اس کو ریشم میں رکھا، ہر آدمی نے کس میں رکھا؟ ریشم میں رکھا، غلافوں میں رکھا، اعلیٰ عمدہ کپڑوں میں رکھا، لیکن عقیدہ اس کے خلاف ہے، تو یہ حجر قرآن ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ قرآن کا ترک کرنا ہے۔ آگے جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، من المجرمین، ہم مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہی، ہادیًا، رہنمائی کرنے والا، وَنَصِيرًا، اور مددگار۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ساتواں اعتراض، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پیغمبر پر قرآن جملتاً واحدہ، ایک ہی مرتبہ، اکٹھا کر کے، یک بارگی۔ جب کسی اعتراض کے سامنے ٹھہر نہیں سکے تو آخر کیا کس پہ آ گئے؟ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے نہیں آتا؟ وہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے آ جائے پھر تم مان لو گے؟ یک مشت آ جائے تو کیا تم مان لو گے؟ تمہیں تو اعتراض اس کے تھوڑا تھوڑا یا ایک بار اترنے میں نہیں، تمہیں تو اصل جھگڑا اس کے مضمون سے ہے، اس کے مسئلے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں نا خواہ مخواہ کا اعتراض، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، خوضی ولی، ہاں کیا ہے؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پیغمبر پہ قرآن جملتاً واحدتاً، یک بارگی، یک مشت۔ کذالک، جواب سنو، کیوں نہیں اتارا جاتا؟ جواب، کذالک، اس کذالک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اتارتے ہیں، اس لیے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کر دیں میرا پیغمبر اس قرآن کے ذریعے آپ کو دل کو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا کیوں کر کے اتارا؟ پورا قرآن 30 پارے کتاب کی شکل میں مل جاتا جی، یہ بہت مشکل ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے اتارا
تاکہ آپ کا دل کیا ہو، جب پریشان ہو آیتیں آئیں گی تسلی ہوگی، جب کوئی دکھ آئے گا تسلی کی آیت آئے گی آپ جی خوش ہوگا، سمجھ آ گئی۔ اور دوسرا فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے پڑھا اس کو پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر۔ کیسے پڑھا؟ ہاں ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، ترتیل۔ بعض مفسرین میں انشاءاللہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں وقت ہوا تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ترتیل صفت معنی کی ہے، تو معنی ہوگا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی وضاحت کی ہے، سمجھ آ گئی، موقع بر موقع وضاحت کے لیے۔ تو اس کو بھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت کے تحت داخل کر دو، ٹھیک ہے، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا تو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک دن میں سارا قرآن بیان کرنا اور سمجھنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ، تیسری حکمت وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ نہیں لاتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ کوئی اعتراض، یا مثلاً کا معنی کیا کرو، اعتراض، یعنی یہ مشرک نہیں لاتے میرا پیغمبر آپ کے پاس بِمَثَلٍ کوئی اعتراض، کوئی نئی بات، الا جئناک بالحق، مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق بات، واحسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر۔ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت سمجھ کہ جب بھی یہ کوئی اعتراض کرتے ہیں میں اس کا جواب نازل کر دیتا ہوں، جب کوئی اشکال کرتے ہیں میں اس کی بہترین وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں یہ بھی حکمت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 23 سالوں میں چاہے مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے، کس طرح برموقع آیت اتر کے ان کا نفاق کھولا جاتا، برموقع آیت اتر کے اہل کتاب کا جواب دیا جاتا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانا، برے ٹھکانے کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ یہ ربط کیا ہے ایک دم بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7-8 اعتراضات جو آپ پر ہوئے، اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی کم اعتراضات نہیں ہوئے، ان پر بھی اعتراضات ہوئے، تو تسلی کے لیے کس کا واقعہ بیان کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا معه ان کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اخاہ ان کے بھائی ہارون کو، وزیرا مددگار، معاون۔ ٹھیک ہو گیا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جاؤ دونوں اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، کیا کرنا؟ ہلاک کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کتنا اختصار، کمال کا اختصار، تو ایک آیت میں، اور جب تفصیل تو پوری پوری صورت، کئی رکوعات چلتے ہیں اس میں۔ آگے جی فرمایا وَنُوحًا وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کئی رسولوں کو جھٹلایا، ایک ہی تو رسول آئے تھے، تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا یہ سب رسولوں کو جھٹلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک شخص ہے، ایک عالم، کہتے ہیں کہ سفر پر تھا میں ریل گاڑی میں، تو میرے ساتھ ایک انگریز عیسائی بھی سفر پہ سوار ہوا۔ اب سفر جاری ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا تو میں روٹی لگاتا، اس کو کہو کھاؤ،
وہ بھی کھا لیتا ہے، باقی بات نہیں کرتا۔ 2-3 ٹائم اس طرح ہم نے اکٹھا کھانا کھایا۔ وہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا جی یہ آپ خود سے کرتے ہیں، کوئی آپ کے دین کی کوئی تعلیم بھی ایسی ہے جی؟ یہ آپ خود کرتے ہیں کہ آپ کی دین کی کوئی تعلیم ایسی ہے؟ میں کہا جی ہمارے دین تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، کردار سکھاتا ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں تو میں نے کہا کھانا کھلاؤ، اچھے رویے سے پیش ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر آپ کا دین اتنا انصاف پسند ہے تو پھر میرا آپ کے قرآن پر اعتراض ہے۔ گھمائی بات کہ نہیں، اگر آپ کا دین واقعی اتنا انصاف پسند ہے تو پھر میرا اعتراض ہے۔ کہا آپ کا کیا اعتراض ہے؟ کہا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادیاں کرو اور اپنی لڑکی ہمارے نکاح میں نہ دو۔ پیچھے گزرا کہ نہیں؟ کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ ہماری لڑکیوں سے، عورتوں سے تو تم کیا کرتے ہو؟ شادیاں کر لیتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ اپنی لڑکی ان کے نکاح میں نہ دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ اب میرا دماغ کھول دے اس کے لیے۔ میں نے کہا یہ انصاف ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھاؤ کیسے انصاف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی پر ایمان ضروری ہے، ہر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، اور کسی بھی نبی کا انکار کرنا یہ سب نبیوں کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ تو آپ کی عورت کو ہم نے اپنا دروازہ ہم نے آپ کی لڑکیوں کے لیے اس لیے کھلا رکھا قرآن میں کہ آپ کی عورت ہمارے گھر میں آئے گی تو وہ اپنے نبی کا احترام، عزت اور وقار دیکھے گی تو زندگی چل سکے گی۔ اور آپ کا نظریہ کہ آپ صرف اپنے پیغمبر کو مانتے اور ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہو، گستاخی اور توہین کرتے ہو، تو ہماری لڑکی اگر آپ کے گھر میں آئے گی تو وہ اپنے نبی کی عزت اور توقیر نہیں پائے گی، تو وہ رہ نہیں سکے گی۔ تو اسلام نے اس لیے یہ فیصلہ کیا، جب یہ کہتا ہے بس کلمہ پڑھاؤ، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، بات ہی نہیں کی، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ یہ شخص کہتے ہیں کلمہ تو اس کو میں نے پڑھا دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ شخص اس درجے پہ جائے گا کہ اس نے انگلش میں پھر قرآن کی 2-3 تفسیریں لکھی۔ تو بات اس چیز سے ذہن میں آئی کہ نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنا یہ کیا ہے؟ سارے رسولوں کی تکذیب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کو کوئی اچھی صورت میں بندہ پیش کرے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کا کمال ہے دین اسلام کا کہ یہ منصف مزاج کے تمام شکوک کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسول کو، رسولا کس کو؟ رسولوں کو، اغرقنا تو ہم نے غرق کیا ان کو، وجعلناہم للناس آیۃ، اور بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے واسطے نشانی عبرت کی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب، وَعَادًا وَثَمُودًا، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی یاد کر، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، یہ وعادن اور قوم عاد اور سمود، واصحاب الرس، اور کوہیں والے، وقرونا بین ذالک، اور بہت ساری قومیں ان کے درمیان میں، کلن ضربنا لہ الامثال، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ امثال یہاں احکام اور حالات ہیں، کیا ہیں؟ ہم نے سب کے لیے احکام بیان کیے، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا۔ میری طرف دیکھو، عاد، سمود، اصحاب الرس، پیچھے کئی دفعہ ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اصحاب الرس کنویں والے سے مراد کون سے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے؟ فرمائے ان کو بھی ہلاک کیا، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، ان کے بیچ میں
اور بھی بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یا اللہ تو سب کو ویسے ہی ہلاک کر دیے یا کسی کو سمجھایا بتایا ہے مسئلہ؟ فرمائے کُلًّا، ہر ایک کو، ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے بیان کی ان کے لیے مثالیں، احکام، واقعات، حالات۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کیا پوری طرح ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور تحقیق یہ گزرتے ہیں، اتو کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ گزرتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی پر، أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر بارش برسائی گئی تھی، بہت بری بارش۔ یہ کون سی قوم تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ فرمایا افلم یکونوا یرونہا، افلم یکونوا یرونہا، کیا پس یہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے نشورا، کس کا؟ جی اٹھنے کا۔ کس کا؟ ہاں، کیا عبرت حاصل کریں؟ کہتے ہیں مر گئے بس خلاص، جی وہ بھی مر گئے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے۔ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا کیے جائیں گے، لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آگے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں یہ آپ کو تو إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں بناتے آپ کو إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق استہزاء، اور آپ کو جدھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہتے ہیں ابا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ان کو نہیں بنانا تو ان جیسا کائنات میں کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ ضدی ہیں، ورنہ تو ابو جہل کعبے کے سامنے بیٹھ کے کہا محفل میں ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، کہتا ہے اللہ کی قسم میری ان دو آنکھوں سے میں نے محمد جیسا سچا اور دیانتدار نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جب مہر لگی ہو اور ضد پہ اڑے ہوں تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے ان کادا، اور کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ ہے وہ شخص کہ بھیجا ہے اللہ نے اس کو رسول بنا کر؟ ان کادا، قریب تھا کہ لیضلنا، کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ کہتے ہیں جی قریب تھا، یہ تو اتنی تقریریں کی، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا، گمراہ پھیر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پہ ڈٹتے نہ، لیکن یہ تو ہم نے چونکہ اپنے معبودوں پہ ہم ڈٹ گئے، نہ ڈٹتے تو یہ پیغمبر تو ہمیں ان سے کیا کرنے والے تھے؟ یعنی اتنے حد تک یہ ہوئی کہ شکر ادا کریں گے، شکر ہے جی ہم پھسلے نہیں ہیں۔ ہاں قریب تھا کہ یہ ہٹا دیتا، خطا کر دیتا، بلا دیتا، ٹھیک ہے، یا گمراہ کر دیتا ہمیں، عن آلہتنا، اپنے آلہہ سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نہ ڈٹتے ان کے اوپر، وسوف یعلمون، فرمایا جلد ہی یقیناً، وسوف یعلمون، قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، جب عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ ادھر تو کہتے ہیں شکر ہے یہ پیغمبر ہمیں گمراہ کر دیتا اپنے آلہہ سے۔ فرمائے جلدی جب عذاب دیکھو گے لگ پتہ جائے گا کہ کون گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا الہ، ہوا ہو، اپنے خواہش کو، جس نے اپنا الہ کس کو بنا لیا؟ ہوا ہو، اپنی خواہش کو۔ کیا مطلب ہے؟ جب دل چاہتا ہے تو اس کو الہ بنا لیا، جب دل چاہتا ہے اس کو خدا بنا لیا، جب چاہا ادھر سر جھکا لیا، یعنی اس کا الہ اس کا کیا ہے؟ خواہش ہے، جیسے دل کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی جب دل کرے مانے، دل کرے نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خواہش پرست ہے، اس کا الہ اس کا کیا؟ اس کی خواہش ہے۔ آگے
افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا میرا پیغمبر تو ہوتا ہے اس کے اوپر داروغہ کارساز، یعنی جس کے خواہش کو اپنا الہ جس نے بنا لی اپنی خواہش کو، اس کے اوپر آپ نگران نہیں بن سکتے، اس کو آپ کیا راہ راست دکھائیں گے، اس کا الہ اس کی خواہش ہے۔ آگے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، میرا پیغمبر کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اکثر ان کے سنتے ہیں قرآن کو، او یعقلون یا یہ سمجھتے ہیں، نہیں نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں مگر یہ چوپائے ہیں، کس کی طرح ہیں؟ چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں، گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے، گمراہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکثر سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بات کو، فرمایا نہیں سنتے اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں، یہ تو بز اخفش سے بھی یہ گزرے ہوئے ہیں، سمجھ آگئے ہیں؟ ہاں، یہ مشہور ہے، کہتے ہیں امام اخفش کا اس کی ایک بکری تھی، تو وہ صرف نہ ہو پڑھ کے آتے تھے گھر مدرسے سے، تو اس کو کانوں سے پکڑ لیتے ایسے، ٹھیک ہے نا، اور کہتے کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، ٹھیک ہے، یہ ہوتا، ہاں، پھر ذرا بھیا ذرا وہ اس کو گردان سناتے ہیں قد، پھر جب اس کے کان کو چھوڑتے ہیں کہ سمجھ آئی ہے، کہتے ہیں اس کے کان اس نے گھنٹہ پکڑے ہوتے، پھر کان نہیں سمجھ آیا، پھر اس کو روزانہ اس کو پڑھاتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ اخفش کی کیا ہے، بکری ہے، تو وہ اپنا سبق پکانے کے لیے بکری کو پکڑ لیتے، اور وہ آخر میں سر ہلا کے کہتی ہے کہ مجھے کوئی سمجھ، آخر میں کہتے ہیں جب ذبح کیا تو اس کے سر میں دماغ ہی نہیں تھا، تو فرمایا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، فرمایا نہیں، انہم الا کالانعام، یہ کس کی طرح ہیں؟ ہاں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے۔ الم تر الی ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے ہو، کیف مد الظل، کس طرح اس نے پھیلایا سائے کو، کیا کیا؟ سائے کو پھیلایا، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا، کیا کر دیتا؟ ٹھہرا ہوا، کیسے ٹھہرا ہوا؟ سورج طلوع ہی نہ ہوتا، سایہ ہی سایہ ہوتا، ایک صورت یہ ہے، کیا؟ سورج طلوع ہی نہ ہوتا تو پوری دنیا پہ سایہ ہی سایہ ہوتا، یا سورج طلوع کر کے ایک ہی جگہ کھڑا کر دیتا، رات نہ ہوتی تو جو سایہ ہے وہی سایہ ہی سایہ رہتا، تو اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ کر سکتا تھا، فرمایا لو شاء، اگر چاہتا اللہ لجعلہ ساکنا، تو کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا سورج کو علیہ، اس کے اوپر دلیلا، ایک علامت، کیا بنایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سورج ایک علامت ہے سائے کے اوپر، کس کے اوپر؟ ہاں، سورج طلوع ہے تو سایہ ہے، ٹھیک ہے، آگے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹا اس سائے کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹنا، سورج طلوع ہوتا ہے سائے لمبے لمبے ہوتے ہیں، پھر اللہ اس سائے کو سمیٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، سایہ سمٹتے سمٹتے، جب سورج سر پہ آتا ہے تو ہر چیز کا سایہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فرمایا پھر ہم نے قبضے میں کیا، یعنی سمیٹا اس کو اپنی طرف سمیٹنا، یسیرا، آہستہ آہستہ، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، رات کو کیا بنایا؟ لباس ہے، پردہ ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ، ٹھیک ہے نا، فرمایا نیند کتنی آرام دیتی ہے، یہی انسان ہے 70 سال 100 سال زندہ رہتا ہے، روزانہ چند گھنٹے سوتا ہے، پھر تازہ، جتنا بھی تھکا ہوتا ہے 5-6 گھنٹے کے بعد پھر تازہ دم ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی تو ہمیں تھکاوٹ اتنی ہوتی، یوں لگتا ہے کہ ہفتہ بھی تھکاوٹ نہ اترے، جی
لیکن چند گھنٹوں کی نیند کے بعد انسان پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس مالک کا ایک عجیب نظام ہے، اور کتنی عجیب ترتیب ہے کہ اگر 7 گھنٹے آپ کو ویسے لیٹنا پڑ جائے تو یہ بستر اور چارپائی آپ کے لیے عذاب بن جائے، کروٹ بدل بدل کے تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی جب نیند طاری کر دیتا ہے تو طالب علم تو 9 گھنٹے کے بعد بھی اٹھتا کہتا ہے ابھی آنکھ لگی نہیں، پھر جگا دیا ہے۔ ثم قبض والذی جعل لکم اللیل لباسا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام راحت کا ذریعہ۔ سورہ نبا آیت نمبر 9 میں بھی آئے گا۔ فرمایا وجعل النہار، اور بنایا دن کو نشورا، چلنے پھرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہاں، نشر کے لیے، چلو پھرو۔ وہو الذی، لیکن کیا کریں جو بندہ دن کو سوتا رہے جی راتوں کو پھرتا رہے؟ کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ راتوں کو پھرتے ہیں اور دن کو کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ نظام کے خلاف چلتے ہیں۔ اس کا اثر وقتی طور پر نہ ہو لیکن دیر بعد اس کا اثر جو ہے اچھا نہیں رہتا۔ ایک وقت آرام کے لیے، اور تجربے سے ثابت ہے رات کے 1 گھنٹہ کی نیند دن کے 3-4 گھنٹوں کی نیند سے زیادہ آرام دیتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آگے هو الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بشرن، بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اس کی باران رحمت سے پہلے۔ باران رحمت سے پہلے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ خوبصورت ہوا چل رہی ہے، ان قریب کیا آنے والی ہے؟ باران رحمت آنے والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، طہوراً پاک کرنے والا، طہورا ہاں پاک کرنے والا۔ آگے لِنُحْيِيَ بِهِ، آگے لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے بلدتم میتا، مرے ہوئے شہر کو، یعنی خشک شہر کو۔ بارش برساتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ لِنُحْيِي بِهِ، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے بلدتن میتا، شہر خشک بنجر مرا ہوا، وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا، ان چیزوں میں سے، کن کو پلائیں؟ ان چیزوں میں سے خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا، انعاما و اناسیا کثیرا، مویشی اور بہت سارے لوگ۔ فرمایا پیدا برسایا آسمان سے پانی پاک کرنے والا تاکہ شہر زندہ ہو جائیں، تازہ ہو جائیں، اور پلاتے ہیں ہم بہت سارے مویشیوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا، اور بہت سارے انسانوں کو، سب پیتے ہیں۔ آگے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس پانی کو ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ پوری دنیا میں پانی پھیرا ہوا ہے، گلیوں کوچوں میں پائپوں کو دیکھو، نالیوں کو دیکھو، ہر علاقوں میں ایک معنی کہ اگر ہو ضمیر کا مرجع پیچھے پانی ہو، ٹھیک ہے، چلایا پھیرا ہے تمہارے علاقوں میں اس پانی کو تاکہ پیو، نصیحت حاصل کرو۔ دوسرا معنی کہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہو، کیا ہو؟ دلائل توحید ہوں، تو معنی ہوگا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، البتہ تحقیق پھیر پھیر کے ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن کو، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں، کسی کو بھی مخفی نہیں چھوڑا، سب کے درمیان میں پھیر پھیر کے ہم نے بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر کفر کرنے سے۔ کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے، یعنی کفر کرنے سے انکار نہیں کیا۔ استثناء ہے نا کہ ہر چیز کا انکار کیا، نہیں کیا تو کس سے انکار نہیں کیا؟ کفر سے انکار نہیں کرتے، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، باقی نبی سے، قرآن سے، توحید سے، قیامت سے، دلائل سے کیے جا رہے ہیں، نہیں کرتے تو کفر سے انکار نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ڈرانے والا، فلا تطع الکافرین، پس تو نہ کہا مان کافروں کا، وجاہدہم بہ،
اور جہاد کر ان کافروں سے بھی، اس قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ قرآن مکی صورت ہے نا بھائی، تو قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ کیا کار ہے؟ تو اللہ کی کتاب بیان کرنا جہاد کبیر ہے۔ جس طرح تلوار سے مشرکوں کا اور شرک کا زور ٹوٹتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے، اس طرح قرآن کے بیان سے بھی شرک کی جڑیں کٹتی ہیں اور شرک اور مشرکین کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مرج البحرین، ملا کے چلائے ہیں۔ مرجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، جوڑنا۔ تو معنی کرو اللہ وہ ذات ہے مرج البحرین، جس نے جوڑا ہے دو دریاؤں کو۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھا، فرات خوشگوار، وھذا ملح اجاج، یہ ہے کھارا، اجاج کڑوا۔ وجعل بینہما برزخا، اور ہم نے کھڑا کر دیا، بنایا ہے ان کے درمیان پردہ، وحجرا محجورا، اور آڑ رکاوٹ، آڑ وحجرا اور بند، محجورا رکاوٹ کھڑی کی ہوئی، آڑ بنائی ہوئی۔ فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مرج البحرین، دو دریا جوڑے ہوئے ہیں، ملائے ہوئے ہیں، مل کے چل رہے ہیں۔ اور حالت کیا ہے دونوں دریاؤں کی؟ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے۔ کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ فرات پیاس بجھانے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ پیاس بجھانے والا، خوشگوار، سب معنی کی۔ اور دوسرا کیا ہے دریا؟ ملح، نمکین ہے، اجاج، کڑوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمندر کے ساحل پہ جا کے دیکھو کراچی کے، حد درجہ کڑوا ہے، کھارا ہے۔ فرمایا سب ملے ہوئے ہیں لیکن آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ کیوں؟ بینہما برزخا وجعل بینہما برزخا، اللہ نے ان دونوں کے درمیان کیا قائم کیا ہوا ہے؟ ایک پردہ، وحجرا، اور ایک رکاوٹ ہے۔ کیا ہے؟ حجرا، رکاوٹ ہے، محجورہ، آڑ بنائی ہوئی۔ کیا بنائی ہوئی؟ ایک رکاوٹ آڑ بنائی ہوئی ہے، رکاوٹ لگائی گئی ہے۔ اب کچھ مفسرین تو کہتے ہیں دو دریا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں ہے، کوئی کیا مثال دیتا ہے، کوئی کیا مثال۔ علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں دو دریا نہیں، پوری دنیا میں پانی کے دو سلسلے ہیں، پوری دنیا میں۔ کیا؟ اس روئے زمین پر 31% خشکی ہے اور باقی کیا ہے سارا؟ ہاں، ایک کم 70 یا بعض 70 کہتے ہیں، سب پانی ہے۔ اور اس پانی میں سب آپس میں ملا ہوا ہے، ایک کڑوا کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ بارشیں برستی ہیں بادلوں سے، کھارے سے بھی اٹھتا ہے پانی، میٹھے سے بھی اٹھتا ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، طوفان بھی چل رہے ہیں، زلزلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن پانی کے یہ دو سلسلے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو یہ میٹھا سارا کیا ہو جاتا؟ یہ سب کھارا ہو جاتا۔ لیکن ایسا اللہ ہونے نہیں دیتا، اور ہمیں ظاہر میں چیز نظر بھی کوئی نہیں آتی، کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے مالک نے بیچ میں کیا قائم کی ہوئی ہے؟ آڑ قائم کی ہوئی ہے، برزخ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو ایک برزخ پانی کو ملنے نہیں دیتا اور ایک برزخ مردے اور زندے کو ملنے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ الگ ہے کہ مولوی اتنا تکڑا ہے کہ اللہ کے برزخ کو توڑ کے آ کے مردے سے گپ شپ لگا کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے بنایا ہے پانی سے بشراً، انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پس کر دیا ہے اس کو نسب والا، وصہرا، اور سسرالی والا۔ جی، ایک پانی کے قطرے سے انسان بنایا، پھر آگے رشتوں میں جوڑ دیا۔ کس میں جوڑ دیا؟ اللہ، رشتوں میں جوڑ دیا ہے۔ جی، یہ بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہیں،
سسرالی کے رشتوں میں جوڑ دیا جی، کیا خیال ہے؟ ہاں یہ سسر ہے، سالہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو فرمائے یہ رب کی نعمتیں ہیں. کیا ہیں؟ یہ رب کی نعمتیں. ورنہ جانوروں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. فرمایا وجعل فجعلہ نسبا و سحرا، پس مقرر کر دیے، بنا دیا اس کو نسبا. کس والا؟ ناطے رشتے، ناطے والا، نسب والا، و سحرا اور سسرالی والا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما ان کی، لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، ہے کافر علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے میں، رب کے خلاف، ظہیرہ، مدد کرنے والا. کافر کس کے خلاف مدد کر رہا ہے؟ رب کے خلاف لگا، پوری مشینری اس کی لگی ہوئی، پورا مال لگا ہوا ہے. کس کے خلاف؟ رب کے مقابلے میں لگا ہوا ہے، مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے. اور موحد رب کی توحید کے حق میں، رب کی توحید کی حمایت میں مدد کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَى رَبِّهِ، اپنے رب کے مقابلے میں، ظہیرہ، مدد کرنے والا. کس کی؟ شیطان کی، شیطانوں کی. ٹھیک ہے، شیطان کی اور شیطان نما انسانوں کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا. وَمَا، قُلْ کہہ دیجیے، مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے نہیں سوال کرتا اس کے اوپر. کس پر؟ اس دعوت دین پر، اس بیان توحید پر. من اجر، کسی اجرت کا. سنا رہا ہوں تمہیں رب کا قرآن اور توحید، اور تم سے کوئی اجرت اور چندے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے اتنی توحید سنائی ہے اب مجھے کیا دو، اس کا بدلہ دو. نہیں نہیں. فرمایا قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس کے اوپر، من اجرن، کسی اجرت کا، الا من شاء، مگر جو چاہے، یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ استثناء کا. میں تم سے اجرت نہیں مانگتا اس پر، مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف کیا بنا لے؟ راستہ بنا لے. تو کچھ کہتے ہیں یہ الا استثناء نہیں، یہ لیکن کے معنی میں کر دو، منقطع ہے، پہلے ساتھ اس کا کوئی تعلق. ہاں ٹھیک ہے نا، میں اجرت نہیں مانگتا، قرآن سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں اس کا بھلا ہوگا. جو رب کی طرف راستہ بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس پیغام کو کیا کر لے؟ مان لے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، تو اس کے لیے اللہ کی دربار سے مانگتا ہوں، اس کے لیے اجرت مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو اجر عظیم، اس کو بدلے دے دے، یا اس کے لیے خیر کے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے آگے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کر میرا پیغمبر، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس زندہ پر، لا يموت، جس پہ موت نہیں آتی. اور وہ کون ہے جس پہ موت نہیں آتی؟ اللہ ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کر اس کی تعریفوں کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ، خبر رکھنے کے اعتبار سے. کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ، خبر رکھنے کے اعتبار سے. آگے. الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر ہے، فی ستۃ ساعات، 6 ساعتوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا، مستوی ہوا عرش پر. الرحمن فاسأل به خبیرا، مشکل ہے کیا؟
فرمایا پیدا کیا ساتوں آسمان و زمین کو 6 دنوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہے، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، مستوی ہوا عرش پر، الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمن ہو یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، الرحمن کس کی خبر ہے؟ مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا ہے ہوا ضمیر، اور اس ہوا ضمیر کا مرجع ہے مستوی علی العرش یعنی اللہ، تو اب معنی کرو هو الرحمن، یعنی وہ عرش پر جو مستوی ہے وہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ فاسأل به خبیرا، تو سوال کر اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے، پوچھ رب کے بارے میں علم رکھنے والے سے، سمجھ آ گئی؟ فاسأل به خبیرا، سوال کر بھی اللہ کے بارے میں، خبیرا خبر رکھنے والے سے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا تو کہتے ہیں وَمَا الرحمن، کیا ہے رحمان؟ سمجھ آ گئی؟ تو رحمان کا تعارف کروایا، فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ساعتوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا، مستوی ہوا، فرمایا الرحمن، رحمان وہی ہے جو کدھر مستوی ہے؟ جو عرش پر مستوی ہے۔ فاسأل به خبیرا، خبر رکھنے والے سے پوچھ اگر تجھے رحمان کا تعارف نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ رحمان کو نہیں پہچانتے تھے۔ اگلا جملہ ہے اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے ان سے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کو، قالوا تو کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو، لما اس کو، تأمرنا جس کا آپ ہمیں حکم کرتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، کیا ہم سجدہ کریں اس ذات کو جس کے کو سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور زیادہ کر دیا ان کو اس دین کی دعوت نے، اس توحید کے بیان نے، اس تبلیغ نے، نفورا نفرت کے اعتبار سے بڑھا دیا ان کے لیے نفرت کو۔ آپ کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں اچھا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو آپ کہیں گے، آپ رحمان کو سجدہ کہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ تو یہ دعوت حق ان کے لیے کیا بڑھا رہی ہے؟ نفرت بڑھا رہی ہے۔ آگے تبارک الذی، تیسری مرتبہ سورت کا دعویٰ نفی شرک فی البرکات والا دہرایا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے آسمان میں بروجا، بڑے بڑے برج۔ کیا؟ بڑے بڑے برج۔ تو یہ کیا چیز ہیں بڑے بڑے برج؟ ایک معنی، ایک تو جی بڑے بڑے ستارے، یہ بڑے بڑے ستاروں کو کیا کہا؟ برج کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے تبرج کا معنی بھی ظاہر ہونا ہوتا ہے، اور یہ بڑے ستارے بھی رات کو خوب نمایاں ہو کے کیا ہوتے ہیں؟ دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا معنی بنائے ہیں بڑے بڑے برج، منزلیں، کیا بنائے ہیں؟ منزلیں۔ کون سی منزلیں؟ جن منازل پہ ستارے، چاند، سورج کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری توجیہ جعل فی السماء بروجا، بنائے ہیں آسمان میں برجیں، یعنی وہ جگہیں، مورچے جہاں فرشتے پہرے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ جگہیں جہاں فرشتے آسمانوں کی حفاظت کے لیے پہرے میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور بنایا اللہ نے آسمان میں سراجن، چراغ روشن یعنی سورج، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند روشنی دینے والا، سورج بنایا اور چاند روشنی دینے والا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے بنایا رات اور دن کو، بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ خلفتاً، بنایا ہے رات اور دن کو، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ دن کے پیچھے رات آ رہی ہے، رات کے پیچھے
دن آ رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر گزار تابعدار بننے کا۔ جس شخص کا شکر گزار اور تابعدار بننے کا ارادہ ہے تو وہ ان دلائل کو دیکھ کر تابعدار اور شکر گزار بن جاتا ہے، موحد، اللہ کی توحید اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن، کچھ نے 12 صفات گنوائے ہیں، کچھ نے 8 گنوائے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کتنے صفات آیا یہاں سے اللہ اپنے خاص بندوں کی خاص صفات بیان کر رہے ہیں، تو سنو، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ دیکھو یہاں لفظ رحمان اس لیے اس میں رحمان ذکر کیا کہ مشرکین کو کس سے، رحمان سے ناواقفیت تھی۔ ابھی 2 آیتیں پہلے پڑھا کہ وَمَن رحمان، کہتے ہیں رحمان کون ہے، تو فرمایا آگے رحمان کے بندوں کا ذکر کر دیا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایک معنی ہونا کا، دوسرا معنی آہستگی سے۔ کس سے؟ آہستگی سے چلتے ہیں رحمان کے بندے۔ اب ہونا کا معنی کس طرح چلتے ہیں ذرا نکالیے، سورہ لقمان آیت 19، سورہ لقمان آیت نمبر 19 نکالیے ذرا، میں پڑھتا ہوں آیت نمبر 18 سے۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے بیٹا نہ پھیر اپنا رخسار، للناس لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چل زمین میں اکڑ کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال، ہر متکبر، فخور، فخر کرنے والے کو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، ہونا کا مطلب سمجھ آیا؟ کس طرح چل زمین پر؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، اور میانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں۔ سمجھ آ گئی؟ درمیانہ روی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چل، غرور تکبر کی چال نہ چل۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، کس کے ساتھ؟ عاجزی، آہستگی کے ساتھ۔ اور یہ عاجزی اور آہستگی کا مطلب ہے شریعت کے مطابق، سنت طریقے سے۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ دائیں طرف چلنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، چلنے والے کو سلام کر دینا، کوئی راستہ بھولا ہے اس کو اگر معلوم ہے تو راستہ بتا دینا، یہ سب ہونا میں شامل ہیں۔ اس انداز سے چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں جاہل، قَالُوا سَلَامًا، تو کہتے ہیں سلامہ، سلامتی ہو، ایک معنی۔ یعنی جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ بحث جاہل سے نہیں کرتے، بلکہ جاہل سے کہتے ہیں سلامہ، میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ سلامتی، بس۔ ٹھیک ہے نا؟ دور سے السلام علیکم، بھائی جاؤ۔ بحث کرے بندہ کس سے؟ جس کو کوئی پتہ ہو کسی چیز کا، تو آپ سے کیا بحث کرنی؟ دوسرا معنی، جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل، جاہلانہ انداز سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلامہ، یہ جاہل کے مقابلے میں جاہلانہ بات نہیں، بلکہ یہ اس کے مقابلے میں سلامتی والی بات کرتا ہے۔ جاہل کے مقابلے میں کس طرح بات کرتا ہے؟ سلامتی والی بات، یعنی توحید کی بات سنا دیتا ہے، دعوت دین دینے لگتا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے یا سلامہ براعت کر دیتا ہے، جیسے سورہ قصص نکالو 55 آیت، سورۃ القصص آیت نمبر 55۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ لوگ، یہ میرے نیک بندے سنتے ہیں اللغو،
بیہودہ بات کو تو اعرضوا عنہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین سلامتی ہو یعنی سلام بمانے بیزاری بائیکاٹ ٹھیک ہے نا ہاں میں تجھ سے الجھتا نہیں ہوں سلام علیکم میں تجھے چھوڑتا ہوں لا نبتغی الجاہلین ہم جاہل نہیں چاہتے ہم کیا نہیں چاہتے جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے تو اب آؤ قالوا سلاما تو کہتے ہیں سلامتی کی بات والذین اور دوسری صفت تیسری صفت رحمان کے بندوں کی والذین یبیتون لربہم سجدا وہ ہیں رحمان کے بندے جو رات گزارتے ہیں سجدا اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں وقیاما اور قیام کی حالت میں رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں رحمان کے لیے یا تو سجدوں میں یا کس میں سجدے اور قیام کو کیوں ذکر کیا اس لیے کہ رات کی عبادت میں یہی دو رکن لمبے ادا کیے جاتے ہیں قیام ہوتا ہے طویل سجدہ ہوتا ہے تو خوب طویل ٹھیک ہے نا تو فرمایا رحمان کے وہ بندے وہ ہیں یبیتون لربہم جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما سجدے میں اور قیام میں والذین اور وہ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما بے شک اس کا عذاب ہے چمٹنے والا کیا غرامہ چمٹنے والا میری طرف دیکھو رحمان کے بندے تکبر نہیں کرتے ساری رات سجدے میں گزر گئی قیام میں گزر گئی اس کے باوجود صبح اٹھ کے نہیں جنت ہے ہی میری ہے نا کیوں رات کو تہجد تو پڑھ لیے نہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں روتے بھی ہیں قیام سجود میرا اس کے باوجود بھی حالت یہ ربنا اے ہمارے رب اصرف عنا پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما بے شک اس کا عذاب کیا ہے چمٹنے والا ہے اور غرامہ کا ایک معنی ہوتا ہے چٹی تاوان کیا سعودیہ میں بھی جب کسی کو جرمانہ لگتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو غرامہ ہو گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اوور سپیڈ پہ یا غلط اوور ٹیکنگ پہ جو کیمرے میں آتا ہے تو کیا آ کے اس کو وہاں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں یعنی چٹی پڑ گئی تو اب مانا کرو ان عذابها کان غراما بے شک جہنم کا عذاب تو تاوان ہے نقصان ہے بہت بڑا گھاٹا ہے سمجھ آ گئی انہا ساعت مستقرا و مقاما بے شک وہ بہت بری ہے جگہ مستقرن ٹھہرنے کے اعتبار سے و مقاما اور رہنے کے اعتبار سے بری ہے جگہ ٹھہرنے کی وہ مقامہ اور بری ہے جگہ رہنے کی دو لفظ ہیں مستقر جہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا جاتا ہے تو کہا اگر جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہرنا پڑے پھر بھی بری ہے وہ مقامہ اور وہاں رہنا ہی پڑ جائے ہمیشہ تو پھر بھی کیا ہے دونوں صورتوں میں بری ایک لفظ مقام ہے ایک لفظ مقام ہے میم کے زبر کے ساتھ اور میم کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ اگر میم کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ کس کی جگہ آپ جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ کیا ہے مقام اور جہاں میم کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پکا ٹھکانے کی جگہ رہنے کی جگہ تو معنی کرو کہ جہنم بری ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے ٹھہرنے کی جگہ ہو تب بھی بری وہ مقام اور مستقل رہنا پڑ جائے کہ ہمیشہ کے لیے رہو تب بھی بری ہے فرمایا والذین اور رحمان کے بندے وہ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا نہیں زیادتی کرتے اسراف نہیں کرتے ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے وکان بین ذلک قواما اور ہوتا ہے اس کے بیچ بیچ میں ان کا گزران فرمایا رحمان کے بندے جب مال خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا کیا نہیں کرتے اسراف
یعنی جہاں 100 لگتے ہوں وہاں 1000 نہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے لگتے ہیں اتنا ہی جائز مناسب لگاتے ہیں، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی کہ جہاں لگانے کی ضرورت اور ادھر بھی بندہ نہ لگائے، کیا خیال ہے جی؟ تو دونوں سے بچ کر رہتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، تو پھر کرتے کیا ہے؟ کان بین ذالک قواما، کنجوسی اور دونوں سے بچ کر درمیان میں ان کا گزران ہوتا ہے۔ والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، چھٹی صفت، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو۔ غیر اللہ کی پکار کرنے والا رحمان کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا والذین، رحمان کے بندے وہ ہیں، لا یدعون مع اللہ، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے الہ کو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر کس کے ساتھ؟ قانون شرعی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ قتل یعنی قصاص میں مرتد ہو گیا یا شادی شدہ ہے زنا کیے تو رجم میں، اس کے علاوہ وہ قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے رحمان کے بندے۔ کیا نہیں کرتے؟ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ کام تو یلقا اساما، ملے گا اسامہ کو۔ کس کو؟ ہاں مانا کرتا ہوں میں اسامہ کا، ملے گا اسامہ، گناہ کو۔ اسامہ کس کو؟ گناہ کو۔ مراد کیا ہے؟ گناہ کے بدلے کو ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسامہ۔ تو اب مانا کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَا اسامہ، اور جو کرے گا یہ کام تو یلقا اسامہ، پہنچے گا کدھر؟ اسامہ گھاٹی کے اندر، جہنم کے آگے۔ یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت والے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں مہانا، ذلیل ہو کر، الا من تابا، مگر جس نے توبہ کر لی، دنیا میں کیا کر لی؟ توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا عمل صالح، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو، برائیوں کو، حسنات، نیکیوں کے ساتھ، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ جو ان بدکاریوں برائیوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ ان کے گناہوں کو کس سے بدل دے گا؟ بولو، نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب نیکیوں سے کیسے بدل دے گا؟ کیا مطلب ہے کہ جو اس نے چوری کی، اللہ کہیں گے ہاں یہ چوری نہیں ہے، یہ اچھا کام کیا ہے، قتل کیا ہے، یہ بھی اچھا کیا ہے، یہ بدلنا ہوگا؟ نہیں بھائی، سمجھ آ گئی؟ بدلنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ توبہ سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اجر لکھ دیتا ہے۔ توبہ سے جو کیا ملا ہے؟ اجر ملا ہے، گناہ مٹا کے کیا لکھ دیا؟ نیکیوں اور ثواب۔ دوسری صورت کہ اللہ ان کی نیکیوں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیسے بدل دے گا؟ کہ اللہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے وہ تو توبہ سے ہو گئے معاف، ان کی جگہ اس سے بڑھ کر نیکیوں کی توفیق دے دے گا۔ کیا دے دے گا؟ نیکیوں کی۔ تو وہ ان گناہوں کی جگہ کیا کرتا جائے گا؟ نیکیاں، پرہیزگاریاں، کار خیر کرتا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جی، حقوق العباد کے لیے یا تو بندہ صاحب حق خود معاف کرے گا، ٹھیک ہے، یا اس کا حق ادا کرے گا۔ لیکن جب ایک بندے نے کفر میں کیا ہے تو اللہ جب ارادہ کرے گا نا کہ میں اس کو معاف کر دوں، تو اللہ اس صاحب حق کے دل میں ڈال دے گا، وہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ جس طرح آتا ہے رات کو سونے سے پہلے کیا کر دیا کرو؟ سب کو معاف کر دیا کرو۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟
ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو اللہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے۔ تو جب اللہ کسی کی معافی کا انتظام کرنے پہ آئے تو اس کے لیے راستے کیا کر دے گا؟ ہموار کر دے گا، بنا دے گا۔ لیکن اس آس پہ بندہ نہ رہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتا جائے کہ چلو جی 10 لاکھ روپے لیے تھے، دینے تو نہیں، عمرہ کر لوں گا، ہاں عمرے میں سارے معاف کر دوں گا۔ نہیں بھائی، بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے سے جو اللہ کے بندوں کو چکر دیے ہیں وہ معاف، ہاں وہ انہی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ آگے حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ بلائے گا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اپنے بندے سے کہے گا میرا بندہ تو نے یہ گناہ کیے، کیا کیے؟ یہ گناہ تو نے کیے، میں نے پردہ ڈالا تھا دنیا میں، آج میں نے پردہ فاش کیے بغیر اعلان کرتا ہوں میں نے معاف کر دیے، بلا کے بتا کے میں نے معاف کر دیے۔ تو جب یہ معاف کر دیے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے اس وقت کہے گا اللہ ایک گناہ رہتا ہے، وہ بھی ہے، پھر خود بتلائے گا کہ بھئی اس کے بدلے میں مل رہا ہے، تو یہ پھر اور خود بتانے لگ جائے گا۔ یہ بھی اس کی مہربانی کی ایک کیا ہے؟ صورت ہے۔ فرمایا یبدل اللہ، عمرے کے لیے گیا تھا، ملتزم پہ تھا، تو ملتزم پہ ہر بندہ دل میں آتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ مجھے خیال نہیں آیا ایک بوڑھی اماں بھی ادھر بیٹھی لگی ہوئی ہے، تو اس کے لفظ میرے کان میں پڑ گئے، میں کہہ رہا اللہ میرے گناہ معاف کر، خطائیں معاف کر، جو اپنا بندہ وہ کہتی ہے اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے اپنے الفاظ چھوڑے، میں نے کہا اللہ میں بھی یہی کہتا ہوں جو یہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ایسی توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو کس میں بدل دے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا۔ آگے جی فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور عمل کیا صالح، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک اس نے رجوع کیا ہے الی اللہ، اللہ کی طرف، متابا رجوع کرنا۔ جس نے توبہ کر لی اور عمل صالح تو سمجھو اس نے رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، مان لیا ہے مالک نے اپنی طرف رجوع کو، اس کا رجوع۔ فرمایا والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، لا یشہدون الزور، جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹ کو۔ کس کو حاضر نہیں ہوتے؟ جھوٹ کی ہر محفل، جھوٹ کی ہر مجلس، جھوٹ کی جگہوں میں، گمراہی شرک سب جھوٹ ہے کہ نہیں؟ تو ایسی غلط بدعات کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سچائی کی جگہوں میں حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں۔ دوسرا معنی والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تیسری توجیہ وہ پہلے کے ساتھ بھی جڑتی ہے کہ وہ جھوٹ کی یعنی غلط مجلسوں کے تماشے بھی نہیں دیکھتے، کہ میں تو صرف کیا دیکھنے جا رہا ہوں، تو وہ ایسی جگہوں میں جا کے مشاہدہ اور تماشے بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے جو جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، حاضر تو نہیں تو کبھی کبھی کسی جگہ گزرنا پڑ ہی جاتا ہے، غلط جگہ سے راستہ ہے مجبوراً، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا مروا باللغو، جب وہ گزرتے ہیں جھوٹ کے پاس سے، لغو بےہودہ شرکی مجلس سے، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی لغو چیزیں ہیں ان سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، گزر جاتے ہیں کراما، اپنا دامن بچاتے ہوئے۔ معنی لوگ مفسرین اردو والے کہتے ہیں عزت وقار سے گزر جاتے ہیں، لیکن عزت وقار اسی میں ہے کہ ادھر برائی سے اپنے آپ کو کیا کر جائیں؟ بچا کے چلے جائیں، اس لیے میں نے دونوں معنی کر دیے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا،
ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ذریعے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گر پڑتے اس کے اوپر یعنی اللہ کی آیتوں پر صمن بہرے بن کے وعمیانا اور اندھے بن کے۔ یعنی رحمان کی محفل بندے ہیں، قرآن کا درس شروع ہے تو ایسے نہیں گڑز جا کے قرآن پہ لگتے ہیں، ہاں آنکھیں بھی بند ہیں اور کان بھی بند ہے، سو گئے ہیں، وہ جاگ کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، رحمان کے بندوں کو رب کی آیات سے نصیحت ہو رہی ہے، اور وہ سارے درس میں کیا کر رہا ہے؟ اب بے فکر سویا ہوا ہے، ہاں کوئی سرگودا پہنچا ہوا ہے، کوئی لاہور پہنچا ہوا ہے، کوئی تیمرگرہ درگاہ شانگلہ پہنچا ہوا ہے، ہاں یہ نہیں سمجھ گئے۔ اور کبھی کبھی جو آپ کو دیکھتے ہیں نا قرآن پہ گڑز اوپر جا کے گر بھی پڑتا ہے، تو لم یخروا علیہا، اللہ کی آیتوں پر گرتا نہیں ہے، سمن کیا بن کے؟ بہرا بن کے، بکما، عمیان کیا بن کے؟ اندھا بن کے۔ سوتا ہے تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، اور سنتا تو درس ہے نہیں تو جا کے نیچے گرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کے آداب بتاتے ہیں رحمان کے بندوں کے، کہ ان کا طریقہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو خوب توجہ سے جاگ کر بیداری کے ساتھ سیکھنے اور لینے کی غرض سے چستی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں۔ چست ہو گئے ہیں؟ آگے والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہمارے بچوں بیٹوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہمیں متقین کے لیے پیشوا۔ اللہ کی قسم دعا ہے اور حد درجہ جامع ہے۔ فرمایا رحمان کے بندے جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اپنی بیویوں سے، وذریاتنا، اور اپنی اولاد سے کیا عطا کر؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کنایا ہے کہ ہم جب ان کو دیکھیں تو ہمیں راحت ملے۔ کیا ملے؟ بیوی کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، تو یہ راحت کب ہوگی؟ جب بیوی فرما بردار ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو یہ دیکھے گا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اولاد فرما بردار ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، باپ کو سکون دے گی، تو ایسی اولاد کو بندہ دیکھتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، راحت سے اشارہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک چھین کے تو بندے کو آگ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور بچوں سے کیا بنا دے؟ راحت کا سامان بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا دے ہمیں متقین کے لیے امامہ، پیشوا۔ کہتے ہیں کسی نے دعا کی، ٹھیک ہے نا، لطیفہ ہے بنایا ہوا، کہ بندہ گیا کسی اللہ والے کے پاس، ٹھیک ہے نا، یہ بندہ جو گیا یہ تھا نابینا۔ کیا تھا؟ یہ خود نابینا تھا، اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ کیا؟ اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اور بیٹے کی، تو یہ جب اس نے کہا کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ کہتا ہے بس دعا کرو کہ اللہ کرے میں اپنے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھاتا دیکھ لوں، میں اپنے پوتے کو سونے کے چمچ سے کیا کر دوں؟ کھاتا دیکھ لوں۔ تو دعا کتنی مختصر سے لفظ، لیکن کتنا دیکھ لوں، میری بینائی آ جائے، اور پوتے کو دیکھ لوں، یعنی بیٹا بھی ہو اور پھر پوتا بھی ہو، اس وقت تک میں زندہ بھی رہوں، عمر بھی دراز ہو، اور اس کو سونے کے چمچ میں کھاتا دیکھ لوں، یعنی اس کے لیے دولت کی بھی دعا کر دی۔ سمجھ آ گئی؟
وہ کیا دعا ہے جامع؟ جامع تو یہ ہے اللہ ہمیں بیویوں سے بیٹوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا پیشوا بنا، جامع نہیں، اللہ لوگوں کو متقی بنا اور ہمیں ان کا امام بنا۔ یہ کتنی جامع ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ متقین کے امام تب بنیں گے جو متقی مقتدی تو ہوں گے نا، کیا خیال ہے؟ تو کہا لوگوں کو بنا دے متقی اور ہمیں ان کا پیشوا اور امام بنا دے۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، دیے جائیں گے وہ بالا خانے بدلے میں۔ کیا؟ غرفہ بلند کمرے کو کہتے ہیں، کس کو؟ بالا خانہ، اونچی دوسری منزل پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا آپ کے ہاں اس کو فلیٹ کہتے ہیں کراچی میں، ادھر تو ہمارے ہاں تو سنگل سنگل گھر ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فلیٹ لیا ہے۔ او زمین آدھی فضا میں اوپر کیا لیا ہے؟ زمین کسی اور کی اوپر مکان مل رہا ہے۔ تو ان کے محلات کیا ہوں گے؟ اونچے ہوں گے، مسئلہ یہ بتانا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ دیے جائیں گے بدلے میں بالا خانے، بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور استقبال کیے جائیں گے اس جنت میں تحیّتاً مبارکی کے ساتھ، وسلام، اور سلامتی کے ساتھ، سلاموں کے ساتھ۔ تحیہ کو میں نے معنی میں لی لیا کس کے؟ ہاں مبارک ہونے، یعنی دعا ہے۔ تو آپ تحیہ بھی کیا چیز ہے؟ دعا ہے۔ تو مبارکی بھی کیا ہے؟ مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کے لیے کیا ڈالے؟ برکت ڈالے۔ تو معنی کرو وَيُلَقَّوْنَا، اور استقبال کیے جائیں گے یہ الرحمن کے بندے، فیہا، اس جنت میں، تحیّتاً، دعاؤں کے ساتھ، مبارکبادی کے ساتھ، وسلامہ، اور کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے، ہیں ہاں سارے آپ جا رہے ہوں گے، کیا بات ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرا و مقاما، اچھا ہے ٹھکانہ، جگہ اچھی ہے جگہ، مستقرن، ٹھہرنے کی، و مقاما، اور رہنے کی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر بیٹھنا ملتا ہے تب بھی بہت اعلیٰ ہے، اور ہمیشہ کے لیے فرمایا رہو گے ہمیشہ ہی کے لیے، خالدین فیہا، تھوڑی دیر کی بات ہے، ہمیشہ رہو گے۔ قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ ما یعبأ بکم، نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی تمہاری دعا، فقد کذبتم، پس تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، پس قریب عذاب ہوگا چمٹنے والا۔ آیت کے اندر کئی توجیحات ہیں۔ میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی تمہاری دعا۔ اس کا پہلا معنی کرو کہ تمہارا یہ گڑ گڑانا، یہ التجائیں، یہ رونا دھونا نہ ہوتا تو اللہ کافر ہو، مجرم ہو، لیکن پھر بھی کیا کرتے رہتے ہو؟ جیسے سمندر میں جاتے ہو تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پکا مشرک ہے؟ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو اللہ پھر کیا دے دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا یہ گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا نہ ہوتا تو میں پرواہ بھی ملیا میٹ کر دیتا۔ معلوم ہوتا ہے دعا میں بہت بڑا کمال۔ لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ دوسری توجیہ، اللہ تمہیں ملیا میٹ کر دیتا، ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا۔ دعاؤکم، کیا دینا مقصود؟ ہاں، یعنی تم کو دین حق کی طرف دعوت دینا مقصود نہ ہوتی، کیونکہ میرا قانون ہے پہلے کیا دیتا ہوں؟ پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، یعنی دعاؤکم، اللہ کا تم کو بلانا، کس کی طرف؟ دین حق کی طرف۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں مہلت نہ دیتا، پرواہ بھی نہ کر دیتا، تمہیں کیا کر دیتا؟ مٹا دیتا۔ فقد کذبتم، پس تحقیق تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، پس جلدی ہی عذاب ہوگا چمٹنے والا۔ وقفہ کر۔